جی جناب، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ARY نیوز کی خصوصی بجٹ نشریات میں، اور اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی کہ 20 یا 30 منٹ بعد ہوگا اب بجٹ پیش۔ کیا توقعات ہیں، کیا امیدیں؟ اسی حوالے سے ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری و ساری ہے، 1 بجے سے ہم اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں، ہمارے پینل میں کون کون ہیں جن سے آپ بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ دکھائی دے رہا ہے ان کو آگے؟ تو شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے، ان سے جانیں گے۔ محسن شیخانی صاحب اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عارف حبیب صاحب DSNG کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ حامد زمان صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور سب سے ہم بات کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا توقعات ہیں۔ تو شیخ رشید احمد صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، ایک میچ تو ملتان میں ہو رہا ہے جہاں پر کھیل ہو رہا ہے، اور دوسری جانب لگ یہ رہا ہے کہ عوام کے ساتھ کھلواڑ ہونے جا رہی ہے۔ آپ کی کیا توقعات ہیں بجٹ سے؟ دیکھیں، کھلواڑ ہی ہونے جا رہی ہے نا۔ اپنے کیسز ختم کرنے جا رہے ہیں، FIA نیب پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں، اپنے معاملات کو یہ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنانے جا رہے ہیں۔ ہاں، اور مہنگائی 60 روپے انہوں نے آتے سار پیٹرول کیا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور ان کو جس ایجنڈے پہ لائے ہیں اس ایجنڈے پہ یہ اپنا کام دکھا رہے ہیں، اور غریب کے لیے موت ہے معاشی طور پر۔ اس معاشی موت کے نتائج کیا نکلتے ہیں اس کا انتظار کرنا ہوگا، اور معاملات جو ہیں وہ بگڑیں گے، سنبھلیں گے نہیں۔ بے شک یہ اپنے کیسز ختم کر لیں، نیب کو لیں، جس کو مرضی لیں، FIA ختم کر دیں، سارے کیسز ختم کر دیں، انڈیا سے تعلقات بنانے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کو اخباروں میں چھپ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی عوام جو ہے وہ نکلیں گے، اور عوام اپنا حق مانگیں گے، اور امپورٹڈ گورنمنٹ سے جان چھڑائیں گے۔ جس اعلامیے کی سزا ساری قوم کو ملی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ 3.5 سال جب گزرے تھے تو آپ نے اسمبلی کے فلور پر بھی خان صاحب سے کہا تھا کہ بھائی میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ غریب کا سوچا جائے، غریب رول رہا ہے۔ انہوں نے لانگ مارچ کا سوچا، انہوں نے کہا کہ یہ جو مہنگائی مارچ ہوگا، ہم آئیں گے، عوام کے لیے ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ یہ تو سب کچھ الٹ ہو رہا ہے۔ ان کی اپنی تیاری نہیں تھی بابا، یہ ان کو جس چور دروازے سے لایا گیا اور جس طریقے سے لایا گیا، وہ تو تیاری یہی تھی کہ اپنے کیسز ختم کریں اور اپنے جو معاملات ہیں FIA میں، نیب میں، وہ ٹھیک کریں، اسرائیل کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ میں ابھی آپ سے تفصیل سے بات کرتا ہوں، میری گاڑی آ گئی ہے، میں خان صاحب کی میٹنگ سے نکل رہا ہوں، ابھی میں بات کرتا ہوں۔ چلیں جی شیخ صاحب، ہم آپ سے پھر رابطہ کریں گے۔ بہت شکریہ، شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مختصر مدت کے لیے ان سے ہماری گفتگو ہوئی۔ تو عارف حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وقت آپ نے نکالا۔ بجٹ ہماری ٹرانسمیشن ہے، یہ جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، کچھ اس کے خد و خال تو بیان کر دیے گئے ہیں، بجٹ اسپیچ کے حوالے سے وہ سامنے آ گئی ہے، مختلف TV چینلز پہ بتائی جا رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ بہتری دکھائی دے رہی ہے بالخصوص عوام کے لیے اس بجٹ میں؟ دیکھیے، جو عوام سے ریلیٹڈ جو فیصلے تھے وہ تو پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ آئل پرائسز جو ہے وہ کا بڑھ جانا، یا الیکٹریسٹی پرائسز کا بڑھ جانا، یا گیس پرائسز کو بڑھانا ہوگا اس سلسلے میں۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ بجٹ ہے، اس میں جو نیکسٹ ایئر کا ریونیو ٹارگٹ ہے وہ ان کو ایسا فکس کرنا ہے کہ ان کے اپنے فائنینسز بہتر ہوں، اور وہ IMF کی جو ایڈوائس ہے اس کے ساتھ وہ الائنڈ ہوں، اور اس کے ساتھ الائن ہونا بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے جو اس وقت ہماری اکنومی کا حال ہے۔ اس میں ہمیں جو ہے وہ IMF کی پروگرام کا اور اس کے سپورٹ کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور اس کو اگر یہ اچیو کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ تمام جو پرائسز انہوں نے بڑھا دی ہیں اور سبسڈیز اس کو ختم کر دی ہیں، تو اس سے پھر یہ ہے کہ یہ تمام جو ادارے ہیں ان کی لیکوڈیٹی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور وہ بہتر ہو جائے گی تو پھر اس میں جو اوور آل بہتری آئے گی۔ اور اسی دوران اگر انٹرنیشنل جو کموڈیٹیز کا سپر سائیکل ہے اس میں کوئی رسپائٹ آیا، کوئی جو ہے اس میں دوبارہ سے جو ہے وہ کوئی گراوٹ آئی، تو پھر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ اچھا، لیکن یہ لوگ اینٹیسپیٹ جس طرح سے کر رہے تھے، ایک تو تیاری کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کی تو ایکسپیرینس بھی تھا، اتنے سال حکومتیں کر کے گئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ
एंटिसिपेट जिस तरह से किया जा रहा था कि जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएंगे, चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट पे पाबंदी होगी तो फिर डॉलर नीचे आएगा, लेकिन डॉलर 2.5 से ऊपर रुका हुआ है, यानी कि अब भी 200 से ऊपर है या करीब है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि IMF का प्रोग्राम नहीं हुआ है, और वो IMF का प्रोग्राम नहीं हुआ है और आपका जो रिजर्व्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। तो रिजर्व्स गिरते जा रहे हैं तो उसमें लोगों को जो है वो ये फ़िक्र है कि IMF का प्रोग्राम अगर जल्दी नहीं हुआ तो खुदा न खास्ता जो है वो हमारा इंटरनेशनल जो हमारे कमिटमेंट है उसमें कोई खुदा न खास्ता कोई डिसऑनर ना हो जाए। ठीक है। हामिद जमान साहब, आप सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह से हम चीज़ें देख रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारे लिए असल मसला है बेसिकली ट्रेड डेफिसिट का, जिसका हमें सामना है। आपको लगता है कि हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ शामिल है कि किसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ें और इंपोर्ट्स किसी तरीके से कम हों, और जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट्स में अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो उनको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, ऐसा लगता है आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सती साहब, बहुत शुक्रिया मुझे शामिल करने का। बात यह है कि पिछले 3-4 साल से एक मोमेंटम बना हुआ है जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। ये पिछले 50 साल के बाद पहली दफ़ा, 60 की दिहाई से के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, और हम माशाल्लाह एक बहुत अच्छी सिमत में चल रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस साल 31-32 अरब डॉलर पे जाएंगी। तो ये अगर जो पिछली हुकूमत ने पॉलिसीज़ दी थी ये उन्हीं को फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात है रीजनली कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ्स। ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो माशाल्लाह 28% से इस साल ग्रो कर रही, द हाईएस्ट ग्रोथ इन द रीजन, तो वो किस बेसिस पे ग्रो की कि नंबर 1 आपको रीजनली कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ्स मिले। आप मुकाबला करना शुरू किया आपने बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम सबसे, और आप उस लेवल पे पहुंच गए जहां आप 2-3 साल पहले सोच नहीं रहे थे। इस साल इंशाल्लाह 20 अरब डॉलर से ऊपर चली जाएंगे। उसके अलावा स्टेट बैंक और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी ऑफ इनएक्सपेंसिव फाइनेंस, जिससे हमें वर्किंग कैपिटल मिला और 4-5 अरब डॉलर की हमें इन्वेस्टमेंट मिली, इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी जो है 8-10% से ग्रो की। अगर ये हुकूमत इन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करेगी और हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को वो रिलीफ्स प्रोवाइड करेगी जो पिछले 3-4 साल में हमें मिले, जो इंसेंटिव्स हमें मिले, तो फिर ये ग्रोथ आगे चल सकती है। इस वक्त हमारे पास ऑर्डर बुक्स जो हैं वो भरी हुई हैं और हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, और हमें एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसा ही है। देखिए, आपका डॉलर का रेट तब तक नीचे नहीं आएगा जब तक आपके पास इकोनॉमिक के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कोई हुकूमत जो 1 महीने या 3 महीने या 6 महीने या साल के लिए आए वो नहीं दे सकती, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म देखना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। बिल्कुल ऐसे ही। या तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज वो वाली दें। तो इस वक्त हमारे हालात जो हैं वो थोड़े से मखदूश हैं, इस तरह कि हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए, हमें कंटिन्यूएशन और जाहिर है कि यहाँ पर तो सर सिर्फ स्पेकुलेशन की बुनियाद पे, अगर र्यूमर्स हो, स्पेकुलेशन हो, तो उसकी बुनियाद पर भी हमारी स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाती है, उसकी बुनियाद पर भी डॉलर ऊपर चला जाता है। तो पॉलिटिकल ये जो सर्टेनिटी है ना, ये सर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। मोहसिन शेखानी साहब, सर ये एक ज़माना था, बल्कि अभी करीब का ही ज़माना था, जब हम बात करते थे कि जी रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ा फ़रोग़ दे रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, अभी कुछ ही 2-2.5 माह पहले। अब ये हम देख रहे हैं कि अचानक ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आज सुबह भी आपसे बात हो रही थी कि सरिया और सीमेंट और न जाने क्या क्या इस तरीके से उनकी कीमतों में इजाफा और न जाने क्या क्या ऐसा हो रहा है कि वो सिलसिला जो है, वो पहिया जो है वो रुक चुका है। आपकी नज़र में बुनियादी अवामिल क्या है? बेसिकली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जब इतनी हाई हो जाती है और चलते प्रोजेक्ट हो, कोई भी आदमी एक एस्टीमेट लेके, आप एक घर बना रहे होंगे, आपका एस्टीमेट होगा कि मुझे ये 50 लाख में बनाना है, 30 लाख में, और अचानक उसकी प्राइस 50 लाख से 70 लाख हो जाएगी या 80 लाख हो जाएगी, तो आप किस तरीके से उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं?
ہر آدمی ایک بجٹ لے کے چل رہا ہوتا ہے. پروجیکٹ جب بن رہا ہوتا ہے تو ایک بجٹنگ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ اتنے عرصے میں کمپلیٹ کرنا ہے, یہ آج کی کاسٹ ہے. 10% ہم انفلیشن بھی رکھتے ہیں. کہیں 10% کی جگہ اگر کہیں 50%, 100% انفلیشن ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ کیا کریں گے؟ پروجیکٹ ہی رک جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں, انٹرنیشنل مارکیٹ بھی ہائی ہوئی لاسٹ 2-2.5 مہینے سے. بالکل جیسے حامد صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل بھی اسٹیبلٹی نہیں ہے, فائنینشیل بھی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو, چیزیں ہی آپ بیلنس نہیں کر پا رہے. جب تک آپ چیزیں آپ, اور بجٹ سے میں آپ نے اسٹیک ہولڈر سے کوئی میٹنگ, اس سے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. میٹنگ کیا ہوتی, آپ کس طرح ڈیزائن کرتے؟ 2-2.5 مہینے میں پہلے IMF کے پاس بھاگ رہے تھے ہم, IMF والا سیٹل نہیں ہوا تو یہاں آ گئے, پھر ڈالر کو سیٹل کیا, پھر پرائز ہم نے اچانک بڑھا دی, پھر گورنمنٹ کنٹینیو کر رہی تھی, نہیں کر رہی تھی, وہ ساری چیزیں. تو بالکل اسٹیبلٹی نہیں نظر آ رہی. اس وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ساری چیزیں زیادہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے, اور کہیں ایسا ماحول کریٹ ہو رہا ہے جیسے کبھی فیول نہیں ملے گا, کبھی ایسا ہو جائے گا, لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی, لوگوں کو باہر نکال دیں گے ہم. مطلب ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. خدا را لوگوں کو پہلے, یہ ملک میں یہ عوام سب سے پہلے. ریومرز وغیرہ بھی تھے نا, وہ درمیان میں میری کسی سے بات ہو رہی تھی, وہ کہنے لگے اللہ خیر کرے, کوئی سری لنکا والی کیفیت ہم پہ آنے والی ہے, ڈیفالٹ کا تذکرہ ہونے لگا. تو یہ اسپیکولیشن سے بھی فرق پڑتا ہے ان چیزوں پہ؟ 100% پڑتا ہے. دوسرے ملکوں میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, ہر چیز آپ کے دنیا تو سامنے ہے, آن لائن موجود ہوتی ہے. لیکن گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ایشوز ایڈریس کریں, ان کے پرابلم کو ایڈریس کریں. اگر انہوں نے اکانومی چلانی ہے تو, اور انہوں نے ٹیکس کلیکشن کرنا ہے تو, صرف کرنے سے کہنے سے اب کاروبار ہی نہیں ہوگا ہمارا تو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ چیزیں اگلے پروجیکٹ کیسی ہوں گی, جو اگلے ان کے آرڈرز ہیں اگر زیادہ نہیں ہوں گے تو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ کیسے اچیو ہوگا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو شارٹ فال ہے, ڈیفیسٹ ہمارا آ رہا ہے 15 بلین کا, اس کو کہاں سے ہم کور کر سکتے ہیں, اس پہ کام کرنے کی. IT ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم نے ان کو بھی پروپوزل دیا تھا کہ ہم ریئل اسٹیٹ کو باہر بھیج سکتے ہیں مزید, یہ ریمیٹنس کے علاوہ بھی ہم ریئل اسٹیٹ کو باہر 5-10 بلین بھیج سکتے ہیں اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے. اچھا عارف حبیب صاحب, یہی آج کل مسئلے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے کنسٹرکشن سیکٹر میں یہ ہیں, آپ کا بھی ظاہر ہے کہ تعلق اس سے بھی ہے, تو یہ بیسکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ایک عام آدمی کی بات کریں, وہ ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دینے جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی مٹیریل آپ کا اپنا, سامان آپ کا اپنا, مزدوری میری. وہ ایک لم سم میں ہوتا تھا نا کہ جی ساری چیزیں میں لگاؤں گا, کیونکہ کاسٹ اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے, وہ بھی انکاری ہیں. آپ کس طرح سے آگے ان چیزوں کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان سارے مسائل کے باوجود؟ آئی تھنک یہ جو مسائل زیادہ ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے یہ انفلیشن کے شروع ہونے سے پہلے انہوں نے بکنگ کر لی تھی, اور وہ بکنگ کر لی, اور وہ اس وقت کی جو لاگت کا اسٹیمیٹ تھا اس کے مطابق کی, بٹ اتنا تھوڑا سا مارجن وہ رکھتے ہیں 10% 15% کا, لیکن اس کا کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس میں رائز آ جائے گا. تو ظاہر ہے وہ رانگ فوٹ پہ آ گئے ہیں سارے کے سارے لوگ, اور بجائے اس میں منافع ہونے کے ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو ان کو آئی بلیو کہ مشکلات ہیں, اور ظاہر ہے ان کے جو پھر LOTs ہیں, جو کسٹمرز ہیں, ان کے ساتھ ان کو ذرا بیٹھنا پڑے گا, اور اس میں یہی ہوگا کہ وہ بوجھ کو جو ہے خود شیئر کریں. جہاں تک کہ ابھی جو کنسٹرکشن ہونی ہے یا شروع ہو رہی ہے, انہوں نے تو ان سب کو اکاؤنٹ فور کر لیا ہے, اور اس سے جو لاگت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ جو لاگت بڑھ گئی ہے اس سے ڈیمانڈ پہ جو ہے وہ اثر آئے گا, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی مورگیج فائنینسنگ وغیرہ کا انسٹرومنٹ تھا اس کی وجہ سے ایک ہوپ تھی, لیکن وہاں بھی چونکہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ خاص طور پہ جو گورنمنٹ اسکیم کے باہر ہیں, وہاں بھی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں, تو اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ جیسا ایکسپیکٹڈ تھا ویسی ڈیمانڈ جو ہے وہ نہ ہو. تو ڈیفینیٹلی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک چیلنج رہے گا. اور جہاں تک کہ جو اس کو کس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے, تو اس میں ایک دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کا. نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے چونکہ روپے کا ڈی ویلیویشن ہوا, اس سے ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہمارے ہاں جو ہے وہ $20 بلین آتا تھا, وہ 100 روپے سے کنورٹ ہوتا تھا, تو 2 ٹریلین روپیز بنتے تھے. اب یہ $30 بلین آ رہا ہے, اور وہ 6 ٹریلین بنتا ہے. تو اس کا مطلب 2 سال پہلے جو یہاں
نان ریزیڈنٹ پاکستانیز 9 ملین ہیں یا ان کو 1 کروڑ لے لیں اور ان کو ان کی فیملیز کو ملٹیپلائی کریں تو 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں 2 سال پہلے 2 ٹریلین آتے تھے، اب ان کے ہاتھ میں 6 ٹریلین آئے. تو ان کی طرف سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہے اور وہ رہے گی. چلیں ٹھیک ہے. اچھا حامد صاحب، یہ ایک ہم بات کر رہے تھے، ابھی میں نے آپ سے تذکرہ بھی کیا تھا کہ بھائی ہمیں ٹریڈ ڈیفیسٹ سے نکلنا ہوگا. ٹریڈ ڈیفیسٹ جب تک ہم صحیح نہیں کر سکتے تو اس وقت مسائل ہمارے ملک کے بہت زیادہ حد تک برقرار رہیں گے. اب یہ جو بجٹ کے اندر جو انہوں نے ہدف رکھا گیا ہے لیٹ سے کہ امپورٹس کا، وہ رکھا گیا 70 ارب ڈالرز، اور جو ایکسپورٹس کا ہدف ہے وہ 35 بلین ڈالرز ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر کچھ آگے پیچھے چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن دیٹ از اے کلیئر انڈیکیشن کہ ہمارا جو ہے وہ گیپ کتنا، مطلب اٹس جسٹ لائک ڈبل، یعنی کہ 35 ارب ڈالر ایک ہے، 70 ارب ڈالر ایک ہے. تو پھر یہ مسئلے مسائل تو پھر یہیں سے پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی جانب نشاندہی بھی ہو سکتی ہے. جی حامد صاحب. جی سوری، آپ کی آخری جو آپ نے سینٹنس بولا وہ آواز کٹ گئی تھی، آپ نے اینڈ میں کیا بولا؟ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ یہیں سے خطرات کی نشاندہی ہو جاتی ہے، یہیں سے مسائل کی جڑ کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک بہت سے جہاں مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور اس کے اندر جو گیپ ہے وہ کس حد تک ہے. جی جی جی، کہاں 35 ارب ڈالر اور کہاں 70. جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو جس طرف ہم جا رہے تھے، ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے تو جو مراد ہمیں مل رہی تھی، دی انرجی ٹیرفز، دا ایزی چیپ فائنینسنگ اینڈ دا گورنمنٹ سپورٹس اینڈ پالیسیز اینڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس، ان چیزوں کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. تو ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. ہماری ایکسپورٹ 35 نہیں، اگر 40-45 پہ جائے گی تو بہتر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم ہمیشہ سے ایک کچھ عیاش قوم ہیں، ہمیں اچھی چیزوں کے شوق ہے. ہماری ایکسپورٹ ذرا بڑھتی ہیں، اس کے بعد ہم مہنگی مہنگی گاڑیاں بھی منگوانے شروع کرتے ہیں، ہم لگژری گڈز منگواتے ہیں. تو ان کو ہم نے کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا. اور تیسری چیز جو ہے، جو پچھلے 3-4 سالوں میں تیزی سے ہو رہی تھی، وہ ہمارے ملک میں جو انڈسٹریلائزیشن گرو کر رہی تھی کہ 10% سے اور 8% سے 60 کی دہائیوں کے بعد پہلی دفعہ انڈسٹریلائزیشن گرو کر رہی تھی. آپ جب لوکلی چیزیں پروڈیوس کر کے ان کو ایکسپورٹ کریں گے تو ہی آپ کا ڈیفیسٹ جائے گا. اور اس کا کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے. یہ آپ کی لانگ ٹرم پالیسیز جو چلتی آ رہی ہیں، انہی کو آپ پرولونگ کریں گے اور ان کو امپروو کریں گے. اچھا سر، ایک اور چیز بھی ہے، لگ یہ رہا ہے جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا نا کہ ایک جانب عیاشی بہت ہے، ایک جانب مہنگی گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے گاڑیوں کی بکنگ اور جس طرح سے ان کی پرائسز میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ امپورٹ بھی جو کر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو 50 لاکھ روپے میں کوئی ڈھنگ کی گاڑی آپ کو نہیں ملتی، اور پھر اسکائی از دا لمٹ دا ایکسپینسو کارز. اور دوسری جانب جو ہے ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ کھانے کو ترس رہا ہے. تو یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو مڈل کلاس ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری شرنک ہو کہ نہ جانے کہاں جاتی جا رہی ہے. یہ سمجھنے سے قاصر ہو. دیکھیں یہ ہمارے بجٹ نا، یہ ٹریڈیشنلی ہمارے بجٹ جتنے ہوتے ہیں یہ ایکچولی پولیٹیکل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے which is pandering to the needs of our ruling elite. اس میں آپ کی عوام اور مڈل کلاس جو ہوتی ہے اس کے لیے ہمیشہ مشکلات ہی پیدا ہوتی ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب 60 روپے پیٹرول بڑھ گیا، آپ کی بجلی 40-50% سے اوپر چلی گئی، آپ کی مہنگائی بے شمار ہو گئی، تو ہم نے اپنی منیمم سیلری کو کس لیول پہ ہم لے کے گئے ہیں، اس کے لیے بجٹ میں کیا آ رہا ہے. اور ابھی تو میں یہ سن رہا ہوں کہ جو 1 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے ہیں ان پہ ٹیکسیشن بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. تو ایک اور جو ہمارا ایشو اس ملک میں رہا ہے، وہ جو چند لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں ان کے اوپر ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں. جو 80% لوگ جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہی نہیں ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو سیلری کلاس ہے وہ مر جاتی ہے. وی مسٹ ہیو اے بیلنسڈ اپروچ، جہاں پہ جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں وہ مڈل کلاس سیلری کلاس ہیں، ان کے لیے مراعات ہونی چاہیے اور ان پہ ٹیکسیشن کا ریٹ کم ہونا چاہیے. یہ اس کے بجائے ان پہ ٹیکسیشن کا ریٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہمارے بجٹ میں ایک مڈل کلاس اینڈ عوام ورسز دی ریچر کلاس ایک بیلنس لانا بہت پھر وہی چکر ہے نا کہ کارپوریٹ کا ٹیکسیشن ریٹ کچھ اور ہے، انڈیویجولز کا الگ ہے، تو لوگ بیچارے پستے رہتے ہیں. مزید بھی اس پہ بات کریں گے، اور ظاہر ہے کہ کچھ ڈسکشن ہمارا باقی، ابھی کچھ ہی دیر میں بجٹ سپیچ بھی شروع ہوگی، لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے.
آلرائٹ جی، ایک بار پھر سے خصوصی نشریات میں آپ کا خیر مقدم، اور انتظار کی گھڑیاں بس ختم ہونے کے ہیں، کچھ ہی دیر میں جناب بجٹ اسپیچ آ جائے گی، لیکن کیا کچھ ہے اس سے پہلے یہ ذرا ہم جان لیتے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور گھمن، بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے بجٹ میں، کون کون سے بم گرنے والے ہیں عوام پر؟ دیکھیں، ابھی تک جو بجٹ جو مدرجات ہمارے سامنے آئے ہیں، بظاہر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مین سٹے ہے، ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ جی وہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ان کی سپورٹ پہ حکومت میں آتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو کافی انہوں نے چھوٹ دی ہے۔ اچھا، باقی مقامی صنعتوں کے حوالے سے جو خام مال ہے اس میں کچھ انہوں نے چھوٹ دینے کا کچھ تجاویز ہیں۔ زرعی مشینری کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کا اعلان ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی ڈفرینٹ جو انڈسٹریل سیکٹرز ہیں، تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو اکانومی ہے انڈر سٹریس ہے۔ ملک کے اندر جو آپ کو ہے، چونکہ آپ کو ٹیکسز لگانے کی ضرورت ہے، ظاہر ہے آپ نے ملک کو چلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو آپ کے خزانے کے اندر پیسے چاہیے۔ ساتھ میں ایک سکیم انہوں نے یہ بھی رکھی ہے، کوئی 91 بلین کے قریب جو ہے اپنے جو ایم این ایز ہیں، ظاہر ہے آئندہ الیکشن ایئر ہے، الیکشن میں جانا ہے تو ان کے لیے ترقیاتی سکیم جو اپنے حلقوں میں کریں گے وہ بھی پیسے آپ نے ساتھ میں رکھ لیے ہیں۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر پلاسٹک منی، کریڈٹ کارڈز کو استعمال کرنے کے حوالے سے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اکانومی جو ہے اس کو فارمل اکانومی ہو، رجسٹرڈ اکانومی ہو، پتہ چلے کون کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ ابھی انہوں نے ماشاءاللہ جو کریڈٹ کارڈز کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ جو فائلرز ہیں وہ 1%، جو نان فائلرز ہیں وہ 2%۔ اب اس کے اوپر تو ماہر معاشیات ہی بتا سکتے ہیں اس کے اچھے اثرات ہوں گے یا برے اثرات ہوں گے، لیکن جو عام فہم میں جو لوگوں کو سمجھانے کی اس وقت ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ایک اکانومی جو ایک سابقہ حکومت چلا رہی تھی، اور ان کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے خاص طور پر چونکہ وہ حکومت میں چیف ایگزیکٹو جو ہیں پرائم منسٹر پاکستان مسلم لیگ جو نون سے ان کا تعلق ہے، تو وہ سارے جو کنسرنز تھے، ان کو شکوے شکایتیں تھیں سابقہ حکومت سے کہ وہ جناب یہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں، جو پرائسز بھی آئل کی یہ بڑھا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ سارے کام انہوں نے 2 3 4 سے ضرب دے کے وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اب اس کی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ہمیں بتایا تو یہی جاتا تھا کہ یہ بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، خاص طور پر مفتاح اسماعیل صاحب، مطلب ایئرز آف ایکسپیرینس۔ تحریک انصاف کا تو پہلا ایکسپیرینس تھا نا۔ کافی زیادہ ایک اور چیز بڑے مزے کی ہے، آپ نے ابھی تذکرہ کیا نا کہ 1% ہے یا 2% ہے، فائلرز کے لیے الگ ہے، نان فائلرز کے لیے الگ ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز جو ہے وہ زیرو سے اوپر ہو خراب ہی ہے، اس کا نقصان ہی ہونا ہے کسی نہ کسی صورت میں، فائدہ نہیں ہونا۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر ایک یہ بھی میرے حساب سے جو ایک سٹنٹ ہی لگ رہا ہے، الیکشن سٹنٹ ہی، کہ وہ چھوٹ ہے وہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک کر دی ہے۔ اب یہ کیوں کی ہے، آگے کیا کیا؟ ظاہر ہے اس کے اوپر یہ آج وہ جب سپیچ کریں گے تو اس میں فائنانس منسٹر بتائیں گے۔ آج آفٹرنون میں چونکہ جب بجٹ سپیچ ہوتی ہے پھر ایف بی آر کے اندر وہ جو نئے ٹیکسز لگاتے ہیں اس کے اوپر ایک سیپریٹ بریفنگ ہوتی ہے۔ آپ یہ بات کریں، اشفاق طولہ صاحب مسکرا رہے ہیں، اشفاق طولہ صاحب مسکرا رہے ہیں، تو پہلے میں ان سے پوچھ لوں کہ کیا وجوہات کیا ہیں ان کی مسکراہٹ کی، پھر آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اشفاق طولہ صاحب، کیا وجوہات ہیں سر، مطلب آپ کے چہرے پہ اتنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس ملک کی معیشت کو آگے چلانے کے لیے ہمیں ایک سمت کا تعین کرنا پڑے گا کہ کیا معیشت یعنی کہ ٹیکس معیشتوں پہ چلتے ہیں، نارملی معیشت ٹیکس پہ نہیں چلتے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ معیشت کے لیے آپ یہ کہیں گے کہ جی ٹیکس کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے اور معیشت کو میں دبوچ لوں، یہ نہیں ہو سکتا، نہ کہیں دنیا میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حامد زمان بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیکسٹائل کے ٹائکون ہیں، محسن بیٹھے ہوئے ہیں، انڈسٹری کے گرو ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری کے گرو ہیں، میں چلو طفل مکتب ہوں۔ یہ 12 لاکھ کا جو ٹیکس کا جو تھا 4 سال پہلے میں نے ہی کرایا تھا، شاید خاقان عباسی صاحب، مفتاح صاحب ہی تھے، اور یہ 12 لاکھ آپ مجھے آج بتا دیں، گھمن صاحب مجھے بتا دیں کہ ایک شخص جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے، 2 بچے اسکول جاتے ہیں، کیا لاکھ روپے میں اس کا بجٹ پورا ہو سکتا ہے؟ تو اگر 1 لاکھ روپے، اور پہلے بھی جو 6 لاکھ سے 12 لاکھ کی جو تھا نا، جو بہت معمولی سا ٹیکس تھا، ٹھیک ہے، تو کوئی اتنی بڑی ریلیف نہیں ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے اس چیز پہ میں ضرور تنقید کرتا ہوں ان کی، جیسے آپ نے یہ کہا کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کا، کریڈٹ کارڈ کی ایڈجسٹیبل پیمنٹ ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا آپ کا اگر
اور یہ فورن پیمنٹ بھی ہوگا. لوکل کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ جو میں سمجھ پا رہا ہوں ابھی جو مجھے جو خط و خال نظر آ رہے ہیں اس کے, یہ صرف فورن پیمنٹ بھی ہوگا. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو میں $1000 پہ میں قید رکھوں, آپ کو $10,000 باہر لے جانے کے لیے میں قید رکھوں, اور دوسری طرف آپ کو میں کہوں کہ یار کریڈٹ کارڈ سے تم $10 لاکھ بھی خرچ کر دو, یہاں سے بینکیں دیتی رہیں گی, اس کا حساب کون دے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں قوموں کی زندگی میں 3 سال سے میں کہہ رہا ہوں, یہ پہلی سال میں نہیں کہہ رہا, اور یہ جو ٹیکس لگا تھا میرا خیال ہے یہ 2-3 سال پہلے تک تھا, اور ابھی بھی فورن پیمنٹ پہ جب آپ کریڈٹ کارڈ کی کرتے ہیں کوئی بھی پیمنٹ تو FED لگتی ہے. اٹ از ناٹ اے نیو کیس. تو کوئی بھی چیز ہم جب کریں, کوئی بھی کسی چیز پہ بھی ہم تنقید کرتے ہیں نا تو ہمیں کرنی چاہیے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اگر 15% اگر آپ کے, اور میں آج یہ سجیسٹ کرتا ہوں آپ کے اس فورم سے, اگر گورنمنٹ 15% بڑھا رہی ہے تنخواہ تو پرائیویٹ سیکٹر کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں ابتدا کروں گا سب سے پہلے. کیا بات ہے سر, کہ 10% ہم گروس پہ بڑھا دیں گے. چلے یہ تو کاسٹ آف لیونگ الاؤنس اور اس پہ بیسک پہ, میں گروس پہ 10% جن کی ₹1,00,000 تک تنخواہ میں آج اعلان کرتا ہوں آپ کے اسٹوڈنٹ. انفلیشن بیسڈ ہونا چاہیے نا اضافہ, آپ انفلیشن بیسڈ نہ بھی منیمم ہونی چاہیے تھے کہ ایک تو پرفارمنس بیسڈ اور ایک انفلیشنری ایڈجسٹمنٹ آپ کو دینی ہے تو آپ دیں. آپ کیوں نہیں دے رہے؟ اب دیکھیں وہ تو ایک دن. جی سدی صاحب آپ کے توسط سے میں بھی اشفاق صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں. ظاہر ہے یہ جو حقائق سامنے رکھے گئے ہیں ہم نے تو وہی بیان کرنے ہیں, اس کے اوپر ظاہر آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے بدقسمتی سے وہ جو ٹیکس ٹو GDP جو ریشو ہے, ہم بدترین ممالک کے اندر ہم آتے ہیں. ہمارے جو ظاہر ہے اس وقت جو چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے دائیں بائیں ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز کے اوپر, ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پوری دنیا کا ایک آپ کے اوپر ایک نظر تو ہے, آپ ایک نیوکلیئر پاورڈ ملک ہیں, اور ہم نے پڑھا بھی ہے اور آپ سنتے بھی رہے ہیں کہ پاکستان کو, ریاست پاکستان کو اگر آپ نے فیل کرنا ہے تو ان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جائیں. تو اگر آپ ٹیکسز, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیکسز زیادہ لگائیں یا کم لگائیں, آپ نے ایک چیز کو ریشنلائز کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے ملک کو چلانا ہے. اگر آپ ٹیکس نہیں لیں گے, اس کی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے, اس کو پراپر ریشنلائز کرنا چاہیے. حکومت میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, تو کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومتیں سکسیسو PTI PML ان کو سائڈ پہ رکھیں کہ وہ ٹیکس ایک کلچر کو کیوں نہیں ہم اپنے ملک کے اندر جو رائج کر سکے اور انسینٹیوائز نہیں کر سکے؟ میں گمن صاحب آپ بہت باخبر ہیں, آپ سے تو یعنی ہم بہت سیکھتے ہیں, آپ سے شہباز رانا سے بہت سیکھتا ہوں آپ لوگ. مجھے صرف ایک کام بتا دیں, وہ 174 پیج کا معاہدہ آپ کے پاس IMF کا ہے جو پچھلی حکومت نے کیا ہے, اس پہ میں کچھ بولنا چاہوں ہے نا. وہ 174 پیج کے معاہدے میں دیکھ لیں کون سی ایسی شرط ہے جو ایکسیپٹ کر کے ہم نہیں آئے تھے. اب اگر ان چیزوں پہ ٹیکس لگانا ہے تو میں آپ کے فیور میں ہوں, بیکاز کہ ایک سوورن کمٹمنٹ تھا. اس سے میں اگر بیک آف کرتا ہوں اور اگر میں ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں بالکل میں کرائم کروں گا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی طرف. مجھے ذرا ایک اس کا جواب کر لیں, صرف پورا مجھے جواب دیں. ہماری ملک میں ٹیکس ریفارمز کمیشن بنانے والا بھی میں, محسن صاحب کو بھی پتہ ہے, چلانے والا بھی میں, رپورٹ لکھنے والا بھی میں بھی تھا. سر بات کمپلیٹ ہو جائے, آپ کی طرف ہی آ رہے ہیں. بات کمپلیٹ کر لوں سر. حامد صاحب آپ کی طرف ہی آ رہے ہیں. حامد صاحب ایک منٹ. حامد بھائی ایکچولی ہمارے ملک میں یہ دونوں بڑے میرے انڈسٹریلسٹ دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں کہ 90% ٹیکس جو ہے آپ کا اس ملک کا 10% لوگ دیتے ہیں, اور 10% ٹیکس 90% لوگ دیتے ہیں, آپ جیسے میرے جیسے. ٹھیک ہے. اب آپ کیا 10% کے پیچھے بھاگو گے کہ جو 90% دے رہا ہے, کہ 90% کے پیچھے بھاگ رہے ہو کہ جو 10% دے رہا ہے؟ ہمیں پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے, اور یہ ٹیکس ریفارمز کمیشن کی یہی تھا. اور میں یہ نہیں کہتا ان 10% کے خلاف اتنا مارو ان کو کہ ان کے پیچھے چابک لے کے پڑے جاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو فیسیلیٹیٹ کرو. دے آر ولنگ ٹو پے ٹیکسز. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ موت کے فرشتے کو گھر کا دروازہ دکھاؤ, کہتے ہیں آؤ یار بیٹھو ہم سے بات کرو, جو ڈیو ٹیکسز ہیں ہم سے لے لو. اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ آج کہہ رہا ہوں, میرا اپنا تجربہ. اصل میں بات یہ کہ بجٹ سپیچ شروع ہونے والی ہے. حامد صاحب خاصی دیر سے منتظر ہیں. سر پلیز. جی میں اسحاق ستی صاحب, جی سر, میں جو کہنا چاہ رہا تھا, یہ ہر حکومت یہ غلطی کرتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ شاید ٹیکس کی شرح بڑھانے سے ٹیکس کی کلیکشن بڑھے گی, لیکن ایسے نہیں ہوتا. ٹیکس کی شرح کم کرنے سے اور ٹیکس بیس براڈ کرنے سے ہوتی ہے. اصل بات آپ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں, 8.5%
آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, آپ کی ڈاکیومنٹیشن ہی نہیں ہے اکانومی کی, 60-70% آپ کی اکانومی جو ہے خاور گھمن صاحب یہی تو فرما رہے ہیں کہ ورسٹ ریشیو ہے ہماری. جی جی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا, اس کو بڑھانے کا کچھ نہیں ہو رہا. اچھا, اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.